تلاش میں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بکواس نہ کر، تو نے دین پہ کیا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دین پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں نے دین کو کبھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے سیڑھی نہیں بنایا. یعنی میں نے کبھی دین کو اپنا کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے سیڑھی نہیں بنایا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے اور آپ نے کوئی چیز خریدی، تو وہ جو دکاندار تھا وہ آپ کو جانتا نہیں تھا. اس نے اسی طریقے سے دے دی جس طریقے سے وہ دیتا تھا. بعد میں اسے کسی نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن تھے. تو وہ آپ بھاگتا بھاگتا آیا، کہنے لگا حضور معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، یہ چیز آپ کے لیے اتنے کی نہیں ہے، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ تو ہمارے نبی کے نواسے ہیں، آپ اتنے پیسے کم دے دیں. آپ نے فرمایا ہم اپنی نسبت کے شرف کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. جتنے کی آپ نے باقیوں کو چیز دی ہے اتنے کی ہی مجھے دی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو عموماً اپنا چہرہ مبارک چھپا لیتے تھے، پردے میں نقاب کر لیتے تھے. کسی نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں تو پھر لوگ احترام کرتے ہوئے آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں مخفی طریقے سے ہی اپنے معاملات کو بجا لوں. امام احمد رضا، جو میں اپنے اکابرین کی باتیں بتا رہا ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے کہا آپ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں بس دعا کے لیے حاضر ہوا تھا، تب وہ زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ نے پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا بس زیارت کے لیے آیا تھا. 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا. اس نے ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا، ڈبہ آپ کیا لیں اس زمانے میں جو بھی تھا، تو آپ نے وہ اپنے گھر بھیج دیا. تو بعد میں وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے فلاں چیز کے لیے تعویذ چاہیے. آپ نے فرمایا میں تجھے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ کس لیے آئے ہو، تو آپ نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا کہ تعویذ چاہیے. آپ نے فرمایا وہ کسی عزیز سے کہا کہ وہ ڈبہ واپس لے آؤ، اسے تعویذ بھی دیا اور ڈبہ بھی واپس کیا. پھر فرمایا ہم تعویذ بیچا نہیں کرتے، یہ ہمارے اکابرین ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ ہر بندے کو پیش آتا ہے جہاں وہ اپنے مفاد کے لیے دین کا سہارا لیتا ہے. دین کا حکم صرف وہاں نہیں مانا جاتا جہاں بندے کا فائدہ ہو. دین کا حکم اللہ کا حکم سمجھ کے مانا جاتا ہے، بندے کا فائدہ ہو یا نقصان ہو. اگر ایک بندے کو دوسری شادی کرنے کے لیے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی آیت کیوں یاد نہیں آتی جناب؟ اسے سود چھوڑنے کے لیے قرآن کی آیت کیوں یاد نہیں آتی؟ اگر ایک بندے کو اپنے مفاد کے لیے پڑوسیوں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں یار، تو یار کچھ اس کے بھی تو تجھ پر حقوق ہیں، ان کا کبھی سوچا ہے؟ بھائی اللہ کا جو دین ہے نا، بندہ خود فیصلہ کر لے کہ میں دین کو دنیا کے لیے سیڑھی بنا رہا ہوں یا میں دین کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کر رہا ہوں. اللہ نے بندے کو جو ضمیر دیا ہے نا، ضمیر یہ سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ اسے تھپکیاں دے کے سلا نہ دے. تو اللہ تعالی کا ہر حکم، دیکھیں
مجھے ایک صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. بات یہ تھی کہ ہم اتنے پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں، ظاہر ہے 5 سال کے بعد تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں. پھر اگر بندہ اتنے ہی پیسے واپس لے جتنے اس نے 5 سال پہلے کروائے تھے تو پیسے تو ڈی ویلیو ہو گئے. اس صاحب نے کہا کہ یار باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، اس کے متبادل سارے چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ صرف معیشت ہے یا تمہارے سامنے کوئی آخرت بھی ہے؟ کیا تم نے خدا کا حکم وہی ماننا ہے جہاں تیرا نقصان نہ ہو، یا تو نے خدا کا حکم ہر حال میں ماننا ہے تیرا فائدہ ہو یا نقصان؟ جی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو یعنی اپنی ذاتی مقاصد کے لیے مسلکی جنگیں کر دینا، اپنے ذاتی جھگڑوں کو مسلک کے نام پہ کر دینا، یہ ایکچولی دین کو سیدھی بنانے کا جرم ہے اور اعلیٰ درجے کی کمینگی ہے. دین ہمارے دنیاوی مقصد کے لیے سیڑھی نہیں ہے، دین بندے کو خدا تک ملانے والی سیڑھی ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت دین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.